رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات ایک بڑا عظیم کلمہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفان اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں لا کھڑا کیا، اور لوگوں کی زندگی کی سچائی ان تک پہنچانے کی ذمہ داری کا بوجھ آپ پر ڈال دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی سونپی گئی ذمہ داری اور اس عظیم کام کو اپنے رب کی مدد سے لے کر اٹھ گئے، اور تاریخ گواہ ہے 23 سال کے عرصے تک اٹھے رہے، ایک لمحے بھی نہ تھکے، نہ سست پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم کام بغیر کسی دباؤ اور بوجھ کے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج جب کہ ہر انسان اسلام اور مسلمان کے نام سے واقف ہے، پھر بھی کسی غیر مسلم کو دعوت اللہ دینا ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر یہ تو مکہ کی سرزمین تھی، اس دین سے یکسر ناآشنا، ان کے لیے یہ بات بہت غیر معمولی تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ندائے ربانی سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ حالات نے خواہ کتنی بھی کروٹ لی، لیکن آپ کبھی نہ سوئے۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور تمام انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ آگے سیرت رسول میں ہم اسی طویل اور پرمشقت راہ عمل کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کرنے کے پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی، تو یہ بالکل فطری بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں جن سے آپ کا سب سے گہرا تعلق ہو۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ کا تھا، بنی نوع انسانی کی عظیم ماں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، اعلیٰ کردار سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہیں اپنے بھائی سے آخری نبی کی آمد کی خبر بھی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور سعادت کی جھلکیاں بھی دیکھ چکی تھی۔ اور سب سے اہم بات، جب سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ بذات خود وہاں موجود تھی۔ وہ ان تمام حالات و واقعات کی عینی شاہد تھی۔ وہ ان کے ایمان لانے کے ذریعے اللہ نے عورت کو یہ عزت عطا کی کہ وہ اسلام کی پہلی مسلمان ہیں۔ انہوں نے حق کو دیکھا، سمجھا اور ایمان لائیں، اور اس کے ذریعے امت مسلمہ کی تمام عورتوں کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ بنت حوا کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ حق کو پہچان سکے۔ اس لیے امت کے تمام افراد کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عورت کو اللہ نے وہ عقل، وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے رب کے کلام کو سمجھ سکے اور اس کے لیے اپنی پوری زندگی، مال، اولاد، سب پورے خلوص سے لگا دے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ عورت قرآن کو نہیں سمجھ سکتی، وہ ناقص العقل ہے۔ میں ان مردوں سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، وہ اپنا حساب خود اپنے رب کو دیں گے، لیکن اپنی بہنوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ قرآن کی ابتدائی 5 آیات آپ کی ہماری ماں خدیجہ نے سمجھا تھا اور ایمان لائی تھی۔ آپ بھی انہی کی بیٹیاں ہیں، آپ بھی سمجھیں اور ایمان لائیں، اور اپنا سب کچھ اپنے رب کے آگے نثار کر دیں۔ یاد رکھیں، امت نے جب سے خدیجہ جیسی ماں کو کھو دیا تو ہمارے آنگن فاطمہ جیسی فرما بردار، عبادت گزار بیٹیوں سے محروم ہو گئے۔ ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کیا، ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ چنانچہ وہ امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے
اور ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت تھا۔ پہلے ایمان لانے والوں میں ایک نام کمسن حضرت علی کا بھی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں ایک فرد کی طرح رہتے تھے۔ آپ اور حضرت خدیجہ ہی ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ ایک قول کے مطابق بالغ تھے اور دوسری روایت کے مطابق 10 سال کے تھے۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت تھی۔ وہ آپ کو جو کرتے دیکھتے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے۔ لہٰذا جب آپ نے اسلام کی اپنے گھر میں دعوت دی تو وہ فوراً ہی مسلمان ہو گئے اور کم سن بچوں میں سب سے پہلے مومن بن گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے۔ انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو تحفے میں دے دیا اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب ان کے والد اور چچا کو مکہ میں ان کی غلامی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ زید بن حارثہ کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور انہیں فیصلے کا اختیار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ چاہیں تو آپ کے پاس رہیں یا اپنے والد اور چچا کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جائیں۔ لیکن مشیت خداوندی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا اور اپنے والد اور چچا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار کے بارے میں بتایا اور اس عزت و تکریم کے بارے میں بھی جو انہیں اس گھرانے میں حاصل تھی۔ وہ ایک ایسا رقت آمیز منظر تھا جس میں بچہ اپنے گھر کے بجائے اپنے مالک کے گھر رہنا چن رہا تھا۔ گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی اخلاق کی ایسی گواہی دے رہا تھا جس کی مثال ملنا مشکل تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت زید کو لے کر قریش کے مجمع میں گئے اور اعلان فرمایا کہ گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث اور میں اس کا وارث ہوں۔ اہل مکہ اسی طرح کسی کو گود لیا کرتے تھے، لیکن مکہ کی سرزمین اس غیر معمولی لے پالکی کی بھی گواہ بن رہی تھی، جس میں ایک غلام کو بیٹے کی حیثیت سے محسن انسانیت اپنا رہے تھے۔ ایسی اعلیٰ ظرفی بلند اخلاق کی نظیر مکے کے دور جاہلیت میں تو کیا آج امت محمدیہ میں بھی کم ہی ملتی ہے۔ غلامی کے ختم ہونے کے باوجود ہم اپنے ملازموں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس کے بہترین گواہ وہ ملازم خود ہیں۔ ان کی کپ پلیٹ ہم الگ رکھتے ہیں اور اسے ہم ہائیجین کا نام دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں اپنے برابر نہیں بٹھاتے۔ اگر یہ اخلاق ہوتا محمد کا تو کبھی زید اپنے سگے باپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چنتے۔ بہرحال باپ اور چچا زید بن حارثہ کو بہترین ہاتھوں میں دیکھ کر مطمئن اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا تھا۔ اسلام کے آنے کے چند سال بعد ہی لے پالکی کی یعنی منہ بولے بیٹے کی رسم ختم کر دی گئی اور زید پھر سے زید بن حارثہ ہو گئے۔ لہٰذا زید کے سامنے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے بھی اپنے مربی کی تائید کی اور زید سے زید رضی اللہ عنہ ہو گئے اور پہل اسلام لانے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے، جن کا نام ہمیشہ ابو بکر علی کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے اور ہمیشہ لیا جاتا رہے گا۔ یہ ہے اسلام کی اخوت اور برابری کی بہترین مثال، جس کو ہمیں سمجھنے کی اور اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ چاروں حضرات اسی دن ایمان لائے جس دن سورت المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ یہ ایسا پیغام تھا جس کو سننے اور اپنانے والا چین سے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حکم تھا تمام اہل ایمان کے لیے بھی وہی حکم، لہٰذا ان میں سے ہر ایک تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔
اور حضرت ابو بکر تو حق رسالت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ قریش کے پسندیدہ، نرم مزاج، شریف اور رحم دل انسان تھے۔ عرب کی تاریخ، واقعات کا انہیں بہت علم تھا۔ اپنے اور دوسرے خاندان کے نسب بھی انہیں زبانی یاد تھے۔ ان سے موصول واقعات کو لوگ بھروسے کے لائق سمجھتے تھے۔ ان کے اخلاق و کردار اور علم و فضل کی خوبی کی وجہ سے ہر عمر کے لوگوں سے ان کے تعلقات تھے اور مکے والے ان کے پاس آنا جانا رکھتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر نے حکم کے مطابق خاموشی سے انفرادی طور پر دین کا کام شروع کر دیا۔ وہ جسے بھروسے کے لائق سمجھتے اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح کی بار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا، جس میں سر فہرست عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہم کے نام ہیں۔ ابو بکر نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی، اس کی حقیقت سے آگاہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور ان سب نے اسلام قبول کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، خود ابو بکر صدیق، ان کا سب سے پہلے داخل اسلام ہونا، اللہ نے اس شہادت کے بدلے پتہ نہیں کتنے درجات رکھے ہوں گے ان کے۔ پھر ان جیسے جلیل القدر صحابہ کا ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہونا، ان میں سے ہر صحابی جس قدر و منزلت پر فائز ہے، اس کا اندازہ آپ کو ان کی ان کی سیرت کو پڑھ کر بخوبی ہو جائے گا۔ پھر اندازہ کریں حضرت ابو بکر کی ان تمام کے ذریعے ملنے والے اجر کا۔ اللہ اکبر، عظمت کے کس درجے پر فائز ہوں گے ابو بکر۔ ہم قطرہ قطرہ نیکی کر کے پھولے نہیں سماتے، لیکن ان کی نیکیاں کتنے گنا بڑھا کر محفوظ ہوں گی رب کے پاس۔ اے میرے رب، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ابو بکر اور دیگر صحابہ کے قدر و منزلت کو جو تو انہیں جنت الفردوس میں عطا کرے گا دیکھ سکیں، اپنے رسول عربی کے ساتھ ان تمام محسن کو دیکھنے کا ہمیں شرف حاصل ہو سکے، جن سے راضی ہونے کا اعلان تو نے دنیا میں کر دیا تھا۔ ہم بھی دنیا میں ان کے نقش پا پر چل سکیں اور تیری رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ اے میرے رب، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہ کام لے لے جو تیرے محبوب بندوں کا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔